जी, आज सबसे बड़ी खबर के तौर पे शेष जज साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शेष जज साहिबान थे, उनका ख़त और वो ख़त जो था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने ख़त लिखा और इससे पहले ये ख़त जो था जो सर्कुलेट समझें कि जज साहिबान के अंदर भी किया गया और ये ख़त ऐसे वक़्त में आया जब बहुत सारी और ख़बरें थी लेकिन तमाम तर ख़बरों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का ये ख़त शेष जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इन जज साहिबान के नाम कुछ इस तरह हैं कि ख़त जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखा गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी ख़त लिखने वालों में शामिल थी। ख़त की कापी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान को भिजवाई गई। ख़त में अदालती उमूर में मदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मदाखलत के हवाले से मालूमात सामने आएँगी। ये ख़त के अंदर मौक़िफ़ था। अदालत अदलिया के कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी के बारे में मज़ीद मुआवनत मिलेगी। ख़त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। ख़त में मुख्तलिफ़ वाक़यात का हवाला भी दिया गया। ख़त के अंदर मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया और ये जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि ख़त के अंदर एक और भी वाक़या इसके अंदर तहरीर किया गया है कि एक जज की रिहाइश से खुफिया कैमरा भी जो है वो भी बरामद हुआ और खुफिया कैमरा लगाने का मकसद क्या था? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी ख़त लिखा गया। खत में कहा गया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान हैं जिनका दोबारा हम आपको बता देते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ इनकी तरफ से ये ख़त जो है वो लिखा गया है। ये चीफ जस्टिस साहब को भी ख़त लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और जुडिशल यानी कि इसके अंदर जो प्रोब है वो करवाने के हवाले से मुतालबा इसके अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान का सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया यानी इस ख़त के अंदर बुनियादी तौर पे मामला जो है वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान जिनका अभी आपके सामने ज़िक्र भी आया, इन जज साहिबान का ये कहना है कि जो मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ केसेस हैं जैसे टेरियान वाइट का जो केस था इमरान खान साहब की बेटी का जो केस था मुबैना तौर पे जो इमरान खान साहब का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चला तो उस वक़्त भी जज साहिबान के ऊपर दबाव आया और यहाँ तक दबाव आया कि एक जज साहब जो थे वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फिर उनको अस्पताल भी दाखिल होना पड़ा और उसके बाद ये भी इस ख़त के अंदर चीज़ सामने आई है कि जज साहिबान के ब्रदर इन लॉ जो हैं उनको अरेस्ट किया गया, न सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उनको फिर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। आप उनको अरेस्ट कहें या फिर आप उनको उठा लेना कहें, जो भी कहें लेकिन ख़त के अंदर ये सूरत-ए-हाल है। ख़त के अंदर एक तो ये तयन नहीं है कि ये आज की जो सूरत-ए-हाल है उस हवाले से जज साहिबान लिख रहे हैं कि आज हमें दबाव है, बल्कि ख़त के अंदर ये है कि ये जो मसाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को हैं, वो मसाइल हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी रखे थे और साबिक जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, उनके सामने भी हमने ये मसाइल रखे थे और जब उमर अता बंदियाल साहब के सामने हमने ये तमाम मसाइल रखे थे, तो मौजूदा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भी उन दिनों में मौजूद थे और हमने उनको भी ये तमाम मसाइल यानी वो भी इस सारी सूरत-ए-हाल से आगाह हैं। और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले जितने भी सहाफ़ी हैं, वो भी इन सारी सूरत-ए-हाल से वाकिफ़ थे कि किस तरह जज साहिबान के तबादले भी हो रहे थे या किस तरह जज साहिबान जो थे जो कि उन्होंने ख़त के अंदर खुद लिखा है कि वो अस्पतालों तक पहुँचे, उनके रिश्तेदार अगवा हुए, उन पे तशद्दुद हुआ। तो आज जब ये ख़त यानी शे के शे जज साहिबान जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हमारे साथ ये सूरत-ए-हाल है और ज़ाहिर-सी बात है कि इसका नोटिस लिया जाए, तो बहुत बड़े सवालात जो हैं वो उठ गए हैं
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب یعنی کہ 6 جج صاحبان جو ہیں، 6 کے 6 جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب اس میں شامل نہیں ہیں، یا جسٹس گل اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر موجود، ان کا نام نہیں ہے، لیکن اکثریت اگر ہم اس کے اندر دیکھیں کہ اگر وہ خط لکھ کر یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے گنوایا جائے کہ ان کی طرف سے یہ دباؤ ہمارے اوپر آتا ہے، تو ان کا نوٹس لیا جائے اور تمام معاملات کو پروب کیا جائے کہ یہ کس طرح خفیہ کیمرے لگتے ہیں، کیوں ہمارے برادر ان لا جو ہیں یا رشتہ دار جو ہیں وہ اغوا ہوتے ہیں، اور کیوں جج صاحبان جو ہیں اسپتال جا کے پہنچتے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا حوالہ اس خط کے اندر موجود ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرح یعنی وہ خوش قسمت ہم اس طرح نہیں ہے کہ وہ اگر انہوں نے تقریر کی یا بات کی تو بعد میں پھر وہ برطرف ہوئے تو بحال بھی ہوئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی تعریف کی گئی ہے کہ سارے آپ جیسے بہادر بھی نہیں ہوتے، یا پھر ان کے نصیب جو ہے وہ آپ جیسے بھی نہیں بنتے، لیکن ان کا خط لکھنے کا یعنی خط لکھنے کا ایک جواز اس طرح بھی ہے کہ ہم شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی راستہ اختیار کر سکتے تھے، یا پھر آپ کی طرح یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح کا بھی نتائج یا راستہ جو ہے وہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن خط لکھنے والا راستہ جو ہے وہ کسی ایک جج صاحب نے نہیں اختیار کیا۔ یعنی شوکت صدیقی صاحب تو انڈیویجول کہہ لیں، آپ کی مرضی، ادارہ کہہ لیں، کیونکہ وہ اس وقت کوئی انڈیویجول ہی نہیں تھے، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ کسی انڈیویجول کے طور پہ نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ کے جج تھے۔ تو یہاں پر اگر جج صاحبان کو آپ انفرادی طور پہ لیں تو آپ کی مرضی، لیکن جج جو ہوتا ہے وہ ایک جج بھی مکمل طور پہ ایک ادارہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 6 جج صاحبان نے خط لکھ دیا، اور 6 کے 6 جج صاحبان نے یوں کہہ لیں کہ الزام لگا دیا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے یا دباؤ آتا ہے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ یہ عمر عطا بندیال صاحب کے وقت جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ فیض امین صاحب کا ان دنوں میں نام لے آئی ایس آئی کے سابق چیف جو تھے، یا پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ ذکر کریں، تو بہرحال ان کا یہ ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے۔ تو بہت سارے سوال یہ اٹھے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جتنے بھی فیصلے کیے، یعنی آج سے پہلے جتنے بھی فیصلے کیے اور آج کے بعد جتنے بھی فیصلے آئیں گے، کیا ان کے اوپر سوالات نہیں اٹھے کہ وہ جو فیصلے آئے ہیں وہ کیا دباؤ کے نتیجے میں آئے ہیں؟ اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب 6 کے 6 جج صاحبان خط لکھیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، تو باقی کن کے اوپر جا کر کل اگر آپ کا کیس لگا ہو تو آپ کیا جا کے ان جج صاحبان کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے؟ اگر آپ وکیل ہیں، اگر آپ کے خلاف کوئی الزام ہے، یا آپ ہائی کورٹ کے اندر جا کے پیش ہونا چاہتے ہیں یا لوور جوڈیشری میں بھی پیش ہونا چاہتے ہیں، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے اور دباؤ کے نتیجے میں ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے، تو انصاف دینے والا جو نظام ہے وہ کتنا سوالیہ نشان ہو گیا ہے۔ اور ساتھ میں اگر سپریم کورٹ کے اندر ان تمام معاملات کو لایا جائے تو سپریم کورٹ کے اندر یعنی کہ یہ دیکھیں کہ جو ہونے والے چیف جسٹس صاحب تھے اعجاز الاحسن صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے استعفیٰ دے کے وہ چلے گئے، لیکن وہ اگر موجود ہوتے تو وہ ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد وہ چیف جسٹس ہوتے، لیکن وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، کیونکہ یہ کہنا ہے سب کا کہ اعجاز الاحسن صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے خلاف کیا کیا ریفرنسز کے اندر الزامات آئیں گے، اور جسٹس جو ہے اگر ریفرنس کے اندر الزامات آتے تو پھر وہی نتائج ہوتے جو اس سے پہلے جج صاحبان جو جن کے خلاف کیسز آئے اور پھر وہ ثابت بھی ہوئے اور پھر ان کو ہٹایا گیا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ پہلے ہی چلے گئے، لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد یہ صورتحال ہو کہ ہونے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے اور سپریم کورٹ ہی چھوڑ کے چلے جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جج صاحبان جنہوں نے میرے خلاف مہم چلائی، مجھے نکالا، میرے خلاف جو ہے نا فیصلے دیے، آج وہ خود استعفیٰ دے کے بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو یہ ایک دلیل بھی تھی۔ تو دلیل یہ بھی آج بنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتنے بڑے فیصلے دیے اور جج صاحبان باقی جج صاحبان جو تھے وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوئے، تو آج یہ فیصلے یا یہ خط جو ہے وہ بھی ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ان کے سامنے جائے گا کہ جی یہ بھی معاملات ہیں، اور یہ بھی دیکھیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جج صاحبہ کو جو ہے وہ دھمکی دی تھی، بقول جو صورتحال اس کیس کے اندر آئی،
تو عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس بھی سرو ہوا، اور پھر تمام جج صاحبان نے، کیونکہ میں وہ کیس کور بھی کر رہا تھا، تو جج صاحب جو بھی تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ان کا یہ کہنا تھا کہ ونس فار آل اس کیس کو جو ہے وہ ہمیں سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا، کہ عمران خان صاحب اگر کسی جج کو دھمکی دے تو پھر وہ کل کیا صورتحال جو ہوگی اس جج کے خلاف. تو پھر وہ توہین عدالت کا ایک لمبا کیس، اور پھر عمران خان صاحب کو معافی مانگنی پڑی. لیکن آج خود وہ جج صاحب، یعنی ایک خاتون جج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تمام شے کے شے جج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ صرف دھمکیاں تو دور کی بات، بلکہ ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہمیں ہماری صورتحال یہ بنائی جا رہی ہے کہ ہم جا کے اسپتالوں میں فیصلہ دینے سے پہلے اسپتال جا کے پہنچتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پہ کیا نوٹس لیتے ہیں، کیا اس پہ سوموٹو نوٹس بنتا ہے. یہ کمیٹی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہر ہے چیف جسٹس ہیں، وہ ان میں شامل ہے، تو وہ کمیٹی کیا اس تمام ایشو پہ سوموٹو نوٹس لے گی، یا پھر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق صاحب، کیونکہ سارا وزن تو ان پہ آتا ہے، کپتان کہہ لیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ کپتان ہوتے ہیں یا وہ لیڈ کرتے ہیں. تو اتنی نوبت کیوں آئی کہ 6 کے 6 جج صاحب جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، اور تمام جج صاحبان کو خط لکھ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ رہے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام چیزوں کو پروو کیا جائے. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے علم میں بھی تھا، تو وہ ان تمام معاملات کو حل کیوں نہیں کروا سکے. ویسے آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، وہ آج سپریم کورٹ آئے تھے، اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو ہو سکتا ہے کل باقی جو سپریم کورٹ بار یا اسلام آباد جو مطلب پاکستان بار ہیں، ان کے بھی اس پہ موقف سامنے آئے، اور اس پہ کوئی آگے کی پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب خود کر لیں، یا پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سوموٹو ان کی طرف سے آ جائے، یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل. کیونکہ اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ یہ تمام جو خط جو ہے، اس خط کے بعد آئینی اور قانونی طریقہ کار کیا بنتا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج 6 جج صاحبان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان تھے، انہوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، کہ ہمارے خلاف یہ کارروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ہم جا کے اسپتال میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اسپتال پہنچ جاتے ہیں. اور ساتھ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو تقریر کی تھی، ایک حوالے سے مکمل اس تقریر کو اڈاپٹ کیا ہے، کہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تقریر کے اندر باتیں کی ہیں، وہی انہی قسم کا دباؤ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو عدلیہ کے اوپر، اب عدلیہ کے انصاف دینے کے حوالے سے جو سوالات ہیں، وہ سوالات کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یا جج صاحبان جتنے بھی ہیں، وہ اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، یہ پھر کل دیکھیں گے کہ کل اس پہ کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج یہ خط جو ہے 6 جج صاحبان کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا، یہ بڑی خبر کے صورت میں آیا کہ جج صاحبان جو ہیں وہ لکھیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کا دباؤ ہے، اور اس قسم کے دباؤ کے اندر کیا انصاف کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے.